الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم عروہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے بانی روح رواں ڈاکٹر شہاب الدین سبیلی صاحب اور میرے رفیق محترم برادر مکرم مولانا مفتی عمران سبیلی صاحب دامت برکاتہ اور اس محل کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نثار احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہ اور دیگر منتظمین معلمین و معلمات، اس محض میں دوسری دفعہ آنا ہوا ہے۔ ایک دفعہ بہت پہلے، میں سمجھتا ہوں آج سے 10-12 سال پہلے غالباً ایک فنکشن ہال میں پروگرام تھا، تو وہاں سامعین کی حیثیت سے سامعین کے درمیان حاضر ہوا تھا۔ آج دوست و احباب نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مہمان خصوصی کی حیثیت سے دعوت دی ہے۔ ہمارے سامنے میں سمجھتا ہوں طالبات کی بڑی تعداد ہے اور ان کے سرپرست اور والدین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے۔ بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی ہم سے پہلے، مختلف موضوعات پر، مختلف گوشوں پر، کہ اسلام نے علم کی تقسیم دین اور دنیا کے لحاظ سے نہیں کی ہے۔ اسلام نے علم کی تقسیم نافع اور ضار کے لحاظ سے کی ہے۔ علم جو بھی ہو اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ ہم علم کی دو تقسیم اس لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک علم وہ ہے جسے ہم بیسک ایجوکیشن کہتے ہیں، بنیادی تعلیم، اور ایک علم وہ ہے جسے ہم ہائر ایجوکیشن کہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک علم وہ ہے جو علم انسان کی جسمانی اور دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کرے، ایک علم وہ ہے جو انسان کی روحانی اور انسان کے قلب و جگر کی تسکین کا باعث بنے۔ قرآن کریم میں جو بات کہی گئی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھنا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو علم کی مختلف لحاظ سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن بات یاد رکھیے کہ جو علم بھی امت کے لیے، انسانیت کے لیے، خلق خدا کے لیے مفید ہوگا، اس علم کی حوصلہ افزائی اسلام نے کی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سماج کا کوئی فرد جاہل اور ان پڑھ نہ رہے۔ سب سے پہلی وحی جو قرآن کریم کی نازل ہوتی ہے، اور اس وقت دنیا میں کون سی برائی نہیں تھی۔ آپ اگر اس زمانے کی تاریخ پڑھیں، اس زمانے کی ہسٹری پڑھیں، دنیا کی کون سی ایسی برائی ہو جو اس زمانے میں نہ پائی جاتی ہو، ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی نازل کی، فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا پڑھا جائے؟ نبی سے یہ بات نہیں بتائی گی، بس اتنا کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ کیا پڑھا جائے؟ ہر وہ چیز پڑھی جائے گی، ہر وہ علم پڑھا جائے گا جو اللہ کے مخلوق کے لیے، خلق خدا کے لیے مفید ہو۔ قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی ہے
وعلم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے گئے۔ کس چیز کے نام سکھائے گئے؟ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز، یہاں تک کہ ہم سالن نکالنے کے لیے جو چمچے کا استعمال کرتے ہیں، ہم ڈوئی کا استعمال کرتے ہیں، ہم کفگیر اور کرچھل کا استعمال کرتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کا علم دے دیا گیا۔ اسی کو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، اور علم دینے کے بعد فرشتوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کی گئی اور کہا گیا فرشتے ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے کہا الہ العالمین، آپ نے جتنا مجھے علم دیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی افضلیت، برتریت، فوقیت ثابت ہو جاتی ہے کہ علم کی وجہ سے کسی کو فوقیت ملے گی۔ علم اگر نہیں ہے تو انسانی سماج کو کسی کام کا آدمی نہیں رہے گا۔ اب علم کی نوعیتیں ہوتی ہے، میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا علم کے سلسلے میں، اس لیے کہ مجھے آپ کے سامنے ایک دوسری بات کہنی ہے، لیکن اتنی بات میں کہتا ہوں کہ وہ علم جو ہماری دین، عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرے، ایسا علم سیکھنا ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، واجب، اس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی میں ہم صاحب ایمان رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان رہنا چاہتے ہیں، اگر جنت کی طلب ہمیں ہے، اگر شریعت اسلامیہ کا پاس و لحاظ ہمیں، اگر نبی کے عاشقوں میں واقعی میں ہمیں، دین کے صحیح ماننے والوں میں ہے، تو دین کی بیسک تعلیم ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، اور بعض روایتوں میں مسلمہ کا بھی اضافہ کیا گیا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی، ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ یہ وہ علم ہے جس سے ہم بیسک ایجوکیشن کہتے ہیں، بنیادی دینی تعلیم کہتے ہیں۔ بنیادی دینی تعلیم کے علاوہ ہمیں وہ علم بھی حاصل کرنا ہے جو علم انسانیت کے لیے مفید ہو، لیکن یاد رکھیے وہ علم حاصل کرنا جو انسانیت کے لیے مفید ہے وہ واجب فرض نہیں ہے۔ جیسے سماج میں ہر بچی عالمہ بن جائے، ہر بچی مفتیہ بن جائے، ہر بچی حافظہ اور قاریہ بن جائے، یہ اسلام کا مطالبہ نہیں۔ سماج کا ہر فرد ڈاکٹر بن جائے، ہر فرد انجینئر بن جائے، ہر فرد کاشتکار بن جائے، اسلام کا یہ مطالبہ نہیں ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ کہ جو بیسک دینی تعلیم ہے ہر کلمہ گو کی ضروری ہے، اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے تو وہ عند اللہ مجرم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب اس نے دین کی بنیادی تعلیم حاصل نہیں کی وہ اللہ کی وحدانیت کو کیسے سمجھے گا؟ وہ اللہ کے سامنے بھی سر جھکائے گا اور دوسری جگہوں پہ بھی سر جھکائے گا، وہ اللہ سے بھی نظر و نیاز مانگے گا اور دوسری جگہوں پہ بھی اپنی نظر و نیاز کو چڑھاوا کرے گا، وہ اللہ کے لیے بھی سجدہ کرے گا، دوسروں کے لیے بھی سجدہ کرے گا، وہ اللہ کے رسول کو آخری نبی مانے گا۔ لیکن بیسک تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج جو قادیانیت ہے، شکیلیت ہے، نہ جانے کیسے کیسے فتنے ابھر رہے ہیں، اور ہمارے وقت نوجوان بچے بچیاں ان فتنوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کی بنیادی تعلیم حاصل نہیں کی۔ دین کی بنیادی تعلیم اگر حاصل کرتے تو ہم ان پھندوں میں اور اس شکاریوں کے جالے میں ہم نہ پھنستے۔ تو دین کی بیسک تعلیم سب کے لیے ضروری ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان کے طول و عرض میں ادارے کام کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ معہد البنات اس بات کے لحاظ سے ایک امتیازی شان رکھتا ہے کہ اس نے دین کو بھی جمع کیا، دنیا کو بھی جمع کیا۔ وہ علم جو ہر مسلمان پر فرض ضروری ہے، اس علم کی بھی تعلیم یہاں دی جا رہی ہے، اور وہ علم جو ضروری نہیں ہے سب کے لیے، اس علم کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو کیا سماج میں عالمہ بننا، مفتیہ بننا یہ ضروری نہیں ہے؟ ہر فرد کے لیے ضروری نہیں ہے۔
ہر ایسے سماج میں، ہر ایسے مسلم محلے میں، ہر ایسے مسلم علاقے میں کچھ ایسے علماء ہونے چاہیے، کچھ ایسی بچیاں حافظہ قرآن ہونی چاہیے، کچھ بچیاں مفتیاں ہونی چاہیے جو اپنے ارد گرد کی ضرورتوں کو پوری کر سکیں۔ اسے کہا جاتا ہے فرض کفایہ۔ عالم بننا، مفتی بننا، حافظ بننا، قاری بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، اسی طرح لائر بننا، اچھا پولیٹیکل بننا، یہ سب جو ہے اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ جو بچیاں پڑھی لکھی وہ جانتی ہوگی، جو نہیں جانتی ان کے سامنے کہہ رہا ہوں فرض کفایہ کیا ہوتا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہمارے محلے میں کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، چند لوگوں نے مل کر اسے نہلا دیا، دھلا دیا، کفن پہنا دیا اور دفن کر دیا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد چند افراد نے محلے کے دیگر افراد شریک نہ رہے تو شریک نہ رہنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرض کفایہ ہے، چند لوگوں نے کر دیا، سب کی طرف سے کام تمام ہو گیا۔ لیکن اگر کسی نے بھی اس مردے کو نہیں نہلایا، کسی نے بھی اس مردے کو کفن نہیں پہنایا، کسی نے اس مردے پر نماز جنازہ نہیں پڑھی اور یوں ہی اسے دفن کر دیا گیا، پورے محلے والے گنہگار ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ تو ہمارے سماج میں جس طرح اچھی عالمہ کا ہونا ضروری ہے، اچھی مفتیہ کا ہونا ضروری ہے، اچھی حافظہ اور اچھی قاریہ کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے سماج میں اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ سنگم ہیں، آپ نے دین کی بنیادی تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور اسے دنیا کی تعلیم کہی جاتی ہے، جو اگرچہ تقسیم نہیں ہے لیکن مشہور ہو چکی تقسیم، تو آپ نے اس تعلیم کو بھی حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، بلکہ ہمیں سب کو دین و دنیا میں ترقیات سے نوازے۔ جو بچے فارغہ ہیں، فاضلہ ہو رہی ہیں، سند دی جائے گی، آخری حدیث پڑھائی جائے گی، ان سے میں خاص طور سے کہوں گا کہ زندگی کے کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں زندگی کی ٹرننگ پوائنٹ ہوتی ہے، زندگی مڑتی ہے وہاں سے۔ جب تک ایک آدمی طالب علم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اسے زیادہ ٹینشن نہیں رہتا ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں تم پڑھو، تمہارا کام ہے پڑھنا، تم اچھے نمبرات سے پاس ہو جاؤ، ہمارے لیے والدین کی خوشی کا ذریعہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں، پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ لیکن آپ کو جب فضیلت کی ڈگری دے دی گئی، جب آپ کو تعلیم کی تکمیل کی ڈگری دے دی گئی، تو اب زندگی ایک دوسرے رخ پہ جانے والی ہے۔ اب گھر والے بھی دیکھیں گے، گارجین بھی دیکھیں گے کہ ہماری بچی کس لائق ہوئی اور کیا کرنے والی ہے۔ تو یقیناً آپ زندگی کے ایک ایسے رخ میں داخل ہونے والی ہیں کہ جو آپ کے اسٹوڈنٹ لائف سے ہٹ کے دوسری زندگی، ہمیں وہ زندگی میں چند باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اگرچہ ان باتوں کا خیال پہلے بھی کرنا تھا، لیکن فارغہ اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد، اور آپ کا یہ لقب کہ بچی فاضلہ ہے، یہ بچی فارغہ ہے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور وہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو کچھ اس معہد میں پڑھا ہے شریعت کے متعلق، اسلام کے متعلق، آپ اس کے پیکر بنے، نمونہ بنے۔ ورنہ کل ہو کے دوسری بچی یہ کہے گی کہ مدرسے میں پڑھنے سے کیا فائدہ، دوسری بچی نے تو مدرسے میں پڑھا، کہاں نماز پڑھ رہی ہے، کہاں بڑوں کا ادب و احترام کر رہی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ علم جو ہم نے حاصل کیا ہے، علم متقاضی ہوتا ہے عمل کا۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا ہے تو اس علم کا کوئی اعتبار نہیں۔ دنیا میں ڈگری مل جائے گی، ہمارے نام کے شروع میں عالمہ، حافظہ، قاریہ، مفتیہ، نہ جانے کتنے القاب لگ جائیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ علم کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نزدیک وہ علم کام کا ہوتا ہے جو علم انسان کو تقوی سکھاتا ہے، طہارت سکھاتا ہے، جو علم انسان کو دینداری سکھاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں، یا یہ کہا جائے کہ پوری قوم کے بارے میں قرآن کریم نے کہا، مثل الذین حملوا التوراۃ
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. وہ لوگ جنہوں نے توریت کو اٹھانے کی ذمہ داری لے لی تھی کہ ہم توریت کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے احکام کو مانتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے توریت پر عمل نہیں کیا. ان کی مثال ویسی ہے جیسے کہ گدھے کے پیٹھ پر کتاب لاتی جائے. گدھے کے پیٹھ پر کتاب لا دینے سے گدھے کو عالم فاضل ڈاکٹر انجینئر نہیں کہا جائے گا. اگر ہمارے پاس تقوی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں. دنیاوی فائدے ہمیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب. یاد رکھنا کسی عرب کو عجم پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے رنگ والے کو کالے رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں. یاد رکھنا تمہاری اہمیت جو ہے تقوی اور طہارت کی بنیاد پہ. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے. یہ مہد کا پڑھنا یا اسی طرح دیگر اداروں میں پڑھنا یہ عمل کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے. اگر آپ پر عمل نہیں کیا تو آپ کی بدنامی یاد رکھیے صرف آپ کی بدنامی نہیں ہے. اور یہ بات میں صرف آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے اپنے شاگردوں سے بھی کہی ہے اور وہ تقریر نیٹ وغیرہ پر موجود ہے کہ اگر ایک طالب غلط کام کرتا ہے اس کی بدنامی کے ساتھ اس کا ادارہ بدنام ہوتا ہے، اس کے اساتذہ بدنام ہوتے ہیں. پوچھنے والے یہ پوچھتے تم نے کہاں سے پڑھا ہے، کس نے پڑھایا ہے، تمہاری کہاں تربیت ہوئی ہے. تو یاد رکھیے میری عزیز بچیاں، میری طالبات، کہ اسلام علم کے ساتھ عمل کا مطالبہ کرتا ہے. ہمیں انشاءاللہ عمل کے میدان میں بھی آگے بڑھنا ہے. ازواج مطہرات نے، صحابیات نے، تابعیات نے عمل کر کے بتایا کہ ایک ماں کیسی ہوتی ہے، ایک بیٹی کیسی ہوتی ہے، ایک بہن کیسی ہوتی ہے. تو یہ علم عمل کا متقاضی ہے. انشاءاللہ ہمیں عمل کر کے ثابت کر دینا ہے کہ جن بچیوں نے دینی مدرسوں میں، دینی اداروں میں تعلیم حاصل کی، جن بچیوں نے معہد البنات میں تعلیم حاصل کی، وہ بچیاں علم کے میدان میں بھی، عمل کے میدان میں بھی دوسری بچیوں سے ممتاز ہے اور دوسری بچیوں کے مقابلے میں اچھے اوصاف کی حامل. یقیناً آج جو فطرے ہیں اس فطرے کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کہتے کبھی بھی کہ آپ اسکول کالج میں مت پڑھیے، آپ کو جہاں پڑھانا ہے پڑھائیے اپنی بچیوں کو. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے جو میں نے بیسک تعلیم کی بات کہی کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کی. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بہت پہلے تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پھلو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. آپ جس میدان میں جانا چاہیں گے، آپ جس میدان میں ورک کرنا چاہیں ورک کریں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے. جو جاب کرنا چاہیں جاب کریں شرعی حدود میں رہتے ہوئے. لیکن آپ اللہ کو نہ بھولیں اور اپنی حقیقت کو نہ بھولیں. ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ہمیں والدین نے دینی تعلیم کیوں دی ہے، ہمیں اساتذہ نے اچھی اچھی نصیحتیں کیوں کی ہیں، ہمیں دینی ماحول کیوں دیا گیا تھا، ہماری تربیت دینی ماحول میں کیوں رکھی گئی تھی. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے ذہن و دماغ میں ہمیشہ گردش کرنی چاہیے اور ہمیں ان باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم نے اس کا خیال نہیں کیا تو یاد رکھیے اگلی زندگی شاید دنیا کے لحاظ سے کامیاب ہو جائے لیکن عند اللہ کامیاب ہونا مشکل ہے. تو اللہ سے رشتہ جڑنا چاہیے. ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اس بات کا استحضار رہنا چاہیے. آج بہت بڑی مصیبت ایک یہ ہے، بہت بڑی مصیبت یہ جو ہمارے اور آپ کے فون میں موبائل، ہاتھ میں موبائل فون ہے. یقیناً یہ ایک آلہ ہے
اور آنے پر حکم جائز ناجائز کا نہیں لگایا جاتا ہے، اس کے استعمال کے لحاظ سے حکم لگایا جائے گا۔ یقیناً اس کے فائدے ہیں، لیکن میں درد کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ فائدے ہیں، لیکن فائدے سے زیادہ نقصانات اس کے ہیں۔ خاص طور سے نقصانات اس وقت بڑھ جاتے ہیں جب والدین اپنی بچیوں اور اپنے بچوں کے موبائل فون کے کنٹیکٹ کو چیک نہیں کرتے، ان کے واٹس ایپ، ان کے فیس بک کے لوگوں کو نہیں دیکھتے، تو اس وقت انتہائی مضر اور نقصان دہ چیز ہو جاتی ہے۔ فیس بک پہ ایک پیج ہے اسلام کی شہزادیاں، اسلام کی شہزادیاں، 21 لاکھ لوگ اس کے فالوورز ہیں، 21 لاکھ، اور 21 لاکھ میں سے 90% اس کے فالوورز ہیں وہ ہماری مسلم بچیاں، اور 10% جو اس کے فالوورز ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ RSS، بجرنگ دل، شیو سینا، وشو ہندو پریشد، ان لوگوں کے نوجوان لڑکے 10% فالوورز ہیں، اور آج جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے گود میں جا رہی ہیں، وہ اسی موبائل کا فتنہ ہے۔ والدین کی بھی کوتاہی کہ آپ نے آن لائن ایجوکیشن کے لیے یا اپنی بچی کے آمد و رفت کی وجہ سے آپ نے موبائل دے دیا، لیکن آپ ان کے موبائل کے کانٹیکٹ چیک کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس وقت روتے ہیں جب ہماری بچی دوسروں کے گھر چلی جاتی ہے، جب کورٹ میں شادی کرنے کے لیے چلی جاتی ہے، جب وہ مندر کے دروازے پہ چلی جاتی ہے، تو ہم آنسو، خون کے آنسو روتے، اس رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کی اس طرح اپنے تعلیم کی فکر کی، آئندہ زندگی میں ان کی تربیت کا بھی پوری طرح خیال رکھیے، اور آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہوں خاص طور سے ان کے ایمان کی فکر کیجیے۔ ہم نے اپنی اولاد کے لیے دنیا کی ہر ضرورت کی فکر کی ہے۔ ہمارے بچے کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، رمضان آ رہا ہے، عید آ رہی ہے، 2 3 جوڑے ہم نے بنوا دیے ہیں، یہ رمضان کے لیے، یہ الوداع کے لیے، جگنے والی رات کے لیے، یہ عید کے لیے ہم نے اچھی چپلیں، اچھے جوتے دلوا دیے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان کی ایمان کے بارے فکر کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ جائزہ لیا ہے کہ میری بچی بالغہ ہو چکی ہے؟ کیا یہ نماز پابندی سے پڑھتی یا نہیں پڑھتی؟ کیا یہ بڑوں کا ادب و احترام کرتی یا نہیں کرتی ہے؟ اس لیے کہ اگر ان چیزوں کی حاملہ نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں اٹھانے والی ہے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تربیت اور علم کی کمی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 1 2 جگہ نہیں، متعدد احادیث میں، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جس کے اندر یہ اوصاف نہ ہو۔ ایک جگہ فرمایا من لم یذکر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا ادب احترام نہ کرے، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں، کامل مومن نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم و کرم کرو، آسمان والا تم پر رحم و کرم کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، محبت کا اظہار نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی رحم و کرم نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جو تربیت سے متعلق ہیں، والدین کو اس پر خاص طور سے دھیان دینا ہے، اور جو بچیاں فارغ التحصیل ہیں انہیں بھی ان چیزوں کی طرف خاص طور سے دھیان دینا ہے۔ آپ کے کندھوں پر ذمہ داری آ گئی، اب آپ اپنے رشتہ داروں کی عام بچیوں کی طرح نہیں ہیں، آپ اپنے گاؤں محلے کی عام بچیوں کی طرح نہیں ہیں۔ عام بچیوں سے ان ذمہ داریوں کو نہیں پوچھا جائے گا، لیکن آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے 5 سال 6 سال تعلیم حاصل کی، تم نے کتنا عمل کیا اور کتنا دوسروں کو سمجھایا، کتنی دوسروں کو اپنے دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، ترغیب کا کام کیا۔ تو ڈگری لینے کے بعد ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، ہمیں اس ذمہ داری کی فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی خاص طور سے۔ اگر ایمان صحیح سالم ہے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل خود بخود سنورتے چلے جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے والد ان کے دادا نبی ہیں، ان کے لڑکے نبی ہیں، وفات کا وقت قریب ہے۔ ہم میں سے کسی کی موت آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ اپنی اولاد کو جمع کریں گے، ایسا کر لو، ویسا کر لو، یہ معاف کر دو، وہ معاف کر دو، 50 طریقے کی باتیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے،
جن کے والد بھی نبی، دادا بھی نبی، اولاد میں بھی نبی، اپنے بچوں کو جمع کر رہے اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ قرآن کریم نے کہا وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب تھا، انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اپنی اولاد سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، جس معبود کی آپ عبادت کرتے رہے، جس معبود کی ہمارے آبا اجداد عبادت کرتے رہے، الہ واحدہ جو ایک معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں۔ تعلیم، تربیت، یہ ہمارے مدارس کی شان۔ تعلیم اسکول میں بھی ہوتی ہے، تعلیم کالجز میں بھی ہوتی ہے، میں نے خود یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، تعلیم یونیورسٹی میں بھی ہوتی ہے، لیکن جو فقدان ہے ان اداروں میں وہ تربیت کا فقدان ہے۔ آج لوگ مدارس سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی اس پہلو پہ غور کیا؟ مدارس سے دشمنی اس وجہ سے کی جا رہی ہے یا دینی اداروں سے کہ وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تربیت کی بھی فکر کی جاتی ہے۔ صرف ڈگری اسے نہ ملے بلکہ وہ سماج کے ایک اچھا انسان ثابت ہو، وہ اللہ والا بن کے ثابت ہو، وہ رسول کی محبین و مخلصین میں شامل ہو۔ یہ ہمارے اداروں کی شناخت ہے، یہ ہمارے اداروں کی پہچان ہے۔ آپ میری تقریر سے یہ پیغام لے کر جائیں، خاص طور سے وہ بچیاں جو فارغ ہو رہی ہیں اور ان بچیوں کے جو والدین، ان ڈگریوں کے بعد ہمارے سروں پر ایک ذمہ داری آئے، ان ذمہ داریوں کو ہمیں اچھی طرح انشاءاللہ نبھانا ہے۔ ہماری زندگی یہاں پر مڑ رہی ہے، زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ یہاں پر آ رہا ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اور علم کے ساتھ ہمیں عمل کا مظہر ہونا ہے، اور دنیا کی ضرورتوں کے حصول کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو دنیا میں مختلف ضرورتیں پیش آتی ہیں اور شریعت نے کہا ہے کہ ضرورتوں کی تکمیل کرو۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی بھلائی کو ہم مانگے، آخرت کی بھلائی کو مانگے۔ جس طرح ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اسی طرح ایک انسان دنیا کے مختلف مسائل کو ساتھ لیے بغیر، ان مسائل کو حل کیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ دنیا کی ضرورتوں کی تکمیل کیجیے لیکن اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اپنے کردار کی حفاظت کے ساتھ، اور اسی طرح اپنے عمل کو اچھا عمل ثابت کرنے کے ساتھ۔ اور اگر یہ کہا جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی کہ جس طرح مرد حضرات اسلام کی دعوت کی نشر و اشاعت میں شروع سے شریک رہے ہیں، اگر کہا جائے کہ مرد سے پہلے عورتوں نے قربانی پیش کی تو کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی نبوت اور وحی کے بارے میں آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا، یقیناً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دعوت کی راہ میں اتنی بڑی تاجرہ تھی، اتنا بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اپنے پورے مال کو دعوت کی راہ میں قربان کر دیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ تو اگر ایک طرف اسلام کی نشر و اشاعت میں مرد شامل ہیں تو دوسری طرف ان کے شانہ بشانہ کہا جائے، ان کے قدم بقدم کہا جائے، اپنی نزاکتوں کے ساتھ اور اپنی جسمانی ساخت اور بناوٹوں کے ساتھ مرد کے ساتھ وہ بھی شریک نہیں ہے۔ جہاں تک ان سے ہو سکا انہوں نے دعوت کا کام کیا، تعلیم کا کام کیا، تربیت کا کام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام آتے تھے، تابعین آتے تھے اور مسائل معلوم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے سے ان کو مسائل بتاتی تھی، تو عورتیں بھی
مردوں کے ساتھ اسلام کی نشو و اشاعت میں شریک رہی ہے، اس دور کو انشاءاللہ اس دور میں بھی آپ کو ثابت کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ جب ثابت کریں گی تو انشاءاللہ پھر لوگوں کا اور ہماری ماؤں بہنوں کا دین کی طرف رجحان بنے گا، اور پھر آج جتنی بچیاں آپ ہیں اس سے ڈبل اور ٹریپل بچی آئیں گی۔ پھر اس معہد کے ذمہ داران جو ہے 2-4 نہیں 10-20 برانچز اور بھی کھولنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ لوگوں کا رجوع بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ آپ کے کردار کے بعد، آپ کے عمل کے بعد، اگر آپ نے اچھا کردار پیش کیا اور اچھا عمل پیش کیا تو انشاءاللہ یہ کام ہوگا۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج فتنے تو بہت سارے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ایک طرح سے کہا جائے اغوا کیا جا رہا ہے، ہیجک کیا جا رہا ہے، اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے بھی ایمان کو بچانا ہے اور اپنے گھر والوں اور اڑوس پڑوس کی ایمان کو بھی بچانا ہے۔ صرف خود دیندار ہو جانا یہ کوئی بہت قابل تعریف بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے جیسے ڈرنا ہے اس طرح ڈرو، اور یاد رکھنا کہ ایمان کے علاوہ پر مت مرنا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، حالت اسلام میں مرنا۔ آپ کہیں گے کہ مرنا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کب مرنا ہے؟ مرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اسلام کو اختیار کیے رہنا اور چھوڑنا یہ ہمارے اختیار میں۔ اگر ہم نے اسلام کو اختیار کیا، ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑا، تو جب بھی ہماری موت آئے گی وہ اسلام اور ایمان ہی پر موت آئے گی۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے ایمان اپنے اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امیر مینائی نے کہا تھا بہت پہلے، کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے امیر، کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے امیر، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ ہمارے اداروں کی تعلیم، ہمارے اداروں کی تربیت، ہمارے اداروں کا منہج، ہمارے اداروں کی آئیڈیالوجی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں مرتے دم تک اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنی شریعت پر قائم رہنا ہے، اور دوسروں کو بھی اس سے قریب لانا ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرح آگے کرنا ہے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عنایت فرمائے، پھر آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔